بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 185۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن ھدی للناس وبینات من الھدی والفرقان فمن شاہد منکم الشہر فلیصم ومن کان مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر یرید اللہ بکم الیسر ولا یرید بکم العسر وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ وَلِتُكَبِّرُوا اللَّهَ عَلَى مَا هَدَاكُمْ وَلَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ۔ ترجمہ کنز العرفان۔ رمضان کا مہینہ ہے جس میں قرآن نازل کیا گیا، جو لوگوں کے لیے ہدایت اور رہنمائی ہے اور فیصلے کی روشن باتوں پر مشتمل ہے۔ تو تم میں جو کوئی یہ مہینہ پائے تو ضرور اس کے روزے رکھے، اور جو بیمار ہو یا سفر میں ہو تو اتنے روزے اور دنوں میں رکھے۔ اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے اور تم پر دشواری نہیں چاہتا، اور یہ آسانیاں اس لیے ہیں تاکہ تم روزوں کی تعداد پوری کر لو، اور تاکہ تم اس بات پر اللہ کی بڑائی بیان کرو کہ اس نے تمہیں ہدایت دی، اور تاکہ تم شکر گزار بن جاؤ۔ شہر رمضان، رمضان کا مہینہ۔ اس آیت میں ماہ رمضان کی عظمت و فضیلت کا بیان ہے، اور اس کے دو اہم ترین فضیلتیں ہیں۔ پہلی یہ کہ اس مہینے میں قرآن اترا، اور دوسری یہ کہ روزوں کے لیے اس مہینے کا انتخاب ہوا۔ اس مہینے میں قرآن اترنے کے یہ معنی ہیں: نمبر 1، رمضان وہ ہے جس کی شان و شرافت کے بارے میں قرآن پاک نازل ہوا۔ نمبر 2، قرآن کریم کے نازل ہونے کی ابتدا رمضان میں ہوئی۔ نمبر 3، مکمل قرآن کریم رمضان المبارک کی شب قدر میں لوح محفوظ سے آسمان دنیا کی طرف اتارا گیا اور بیت العزت میں رہا۔ یہ اسی آسمان پر ایک مقام ہے۔ یہاں سے وقتاً فوقتاً حکمت کے مطابق جتنا جتنا اللہ تعالیٰ کو منظور ہوا، جبرائیل امین علیہ السلام لاتے رہے، اور یہ نزول 23 سال کے عرصہ میں پورا ہوا۔ عظمت والی چیز سے نسبت کی برکت۔ رمضان وہ واحد مہینہ ہے جس کا نام قرآن پاک میں آیا، اور قرآن مجید سے نسبت کی وجہ سے ماہ رمضان کو عظمت و شرافت ملی۔ اس سے معلوم ہوا کہ جس وقت کو کسی شرف و عظمت والی چیز سے نسبت ہو جائے وہ قیامت تک شرف والا ہے۔ اسی لیے جس دن اور گھڑی کو حضور پر نور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ولادت اور معراج سے نسبت ہے، وہ عظمت و شرافت والے ہو گئے۔ جیسے حضرت آدم علیہ السلام کی روز جمعہ پیدائش پر جمعہ کا دن عظمت والا ہو گیا۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام کی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر قرآن میں سلام فرمایا گیا۔ سورہ مریم آیت نمبر 15۔ اسی طرح حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا اپنی پیدائش، وصال اور زندہ اٹھائے جانے کے دن پر سلام فرمانا قرآن میں مذکور ہے۔ سورہ مریم آیت نمبر 33۔ والفرقان، اور حق و باطل میں فرق کرنے والا۔ زیر تفسیر آیت میں قرآن مجید کی 3 شانیں بیان ہوئیں۔ نمبر 1، قرآن ہدایت ہے۔ نمبر 2، روشن نشانیوں پر مشتمل ہے۔ نمبر 3، حق و باطل میں فرق کرنے والا ہے۔ قرآن شریف کے 23 نام ہیں، اور یہاں قرآن مجید کا دوسرا مشہور نام فرقان ذکر کیا گیا ہے۔ یرید اللہ بکم الیسر، اللہ تم پر آسانی چاہتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی عبادت ہم پر فرض فرمائی، لیکن اپنی رحمت سے ہم پر تنگی نہیں کی، بلکہ آسانی فرماتے ہوئے متبادل بھی عطا فرما دیے۔ روزہ فرض کیا، لیکن رکھنے کی طاقت نہ ہو تو بعد میں رکھنے کی اجازت دے دی۔ بعض صورتوں میں فدیہ کی اجازت دے دی۔ کھڑے ہو کر نماز پڑھنے کی طاقت نہ ہو تو بیٹھ کر ورنہ لیٹ کر اشارے سے پڑھنے کی اجازت دے دی۔ 1 مہینہ روزہ کا حکم فرمایا تو 11 مہینے دن میں کھانے کی اجازت دے دی۔
اور رمضان میں بھی راتوں کو کھانے کی اجازت دی، بلکہ سحری و افطاری کے کھانے پر ثواب کا وعدہ فرمایا۔ گنتی کے چند جانوروں کا گوشت حرام قرار دیا تو ہزاروں جانوروں پرندوں کا گوشت حلال فرمایا۔ کاروبار کے چند ایک طریقوں سے منع کیا تو ہزاروں طریقوں کی اجازت بھی عطا فرما دی۔ مرد کو ریشمی کپڑے سے منع کیا تو 20 قسم کے کپڑے پہننے کی اجازت دے دی۔ الغرض یوں غور کریں تو آیت کا معنی روز روشن کی طرح ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ تعالی ہم پر آسانی چاہتا ہے اور ہم پر تنگی نہیں چاہتا۔ وَلِتُكْمِلُوا الْعِدَّةَ، اور تاکہ تم گنتی پوری کرو۔ گنتی پوری کرنے سے مراد رمضان کے 29 یا 23 دن پورے کرنا ہے، اور تکبیر کہنے سے مراد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں اپنے دین کے طریقے سکھائے تو تم اس پر اللہ تعالیٰ کی بڑائی بیان کرو اور ان چیزوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرو۔ وما علینا الا البلاغ۔